الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو جس زمیں پر نبوت کی توہین ہو گر نہ پڑے کہیں آسماں دوستو میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ اکرام منصفین عظام اور میرے گلشن شہید اسلام کی چہکتے میکتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ختم نبوت اور مرزا قادیانی۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت ایک مسلمان کی بنیادی پہچان ہے۔ اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے رب لم یزل نے 100 قرآنی آیات اتاری ہیں اور اس بات پر یقین اور پختگی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث بیان فرمائے ہیں، اور اس بات پر بھی امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ کملی والے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں غبی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت ہے۔ سامعین ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت پر کئی آنے والے ہر حملے کا اپنی فہم و فراست سے 1400 سال قبل ہی کافی و شافی جواب مرحمت فرما دیا تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ختم نبوت کی راہزر ٹولی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گلاب کے پتیوں سے زیادہ تر و تازہ، سمندروں کے لہروں سے زیادہ آبدار اور آفتاب کے کرنوں سے زیادہ روشن ہے، جن کے سامنے آج دعوے دار مرزا قادیانی جہنم مکانی ملعون مکر و فریب و تار عنکبوت ثابت ہوا۔ چنانچہ کبھی تو زبان نبوت سے یہ فرمان جاری ہوتا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ انہ لا نبی بعدی، اور کبھی اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ گویا کہ رب ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی نبوت کی تکمیل کی خبر دے دی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا معنی جب مہر نبوت تابا، ہم رات کا دھوکہ کیوں کھائیں۔ سامعین محترم، لیکن عہد رسالت سے لے کر آج تک 20 بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اگر ماضی قریب میں نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے
کہ جس وقت سرزمین ہندوستان کے انگریز میں دلکشن دور کے ایمان کفر و الحاد کے سمندر ٹاٹے مار رہے تھے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سرتوڑ کوششیں ہو رہی تھی، اس ملحدانہ دور میں تاج نبوت پر ضرب کاری لگانے کے لیے ایک باہناک سازش کی گئی اور اشارہ فرنگی پر ضمیر فروش ایمان فروش مرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ملعون مرزا قادیانی نے العیاذ باللہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہا اور اپنے متعین جماعت کو صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا، اور اس پر بس نہیں بلکہ اپنی بناسپتی اور ملاوٹی نبوت کو چلانے اور چمکانے کے لیے جس دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقل دنگ رہ جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، قلب و جگر زخمی ہو جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، روح تڑپ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاہ بطحا کی دیوانوں کو سنا دو کہ قادیانی نبی کے دین پر کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کے بچو نما زبانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر کس طرح ڈنگ مار رہے ہیں۔ فلک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آمنہ کے در یتیم کا ختم نبوت برنے والوں، اگر آج ان سانپوں کا زہر نہیں نکالو گے تو کل قیامت کی اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ بس اب بہت ہو چکا ہے، اب بیدار ہو جاؤ، نبی کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ اور نبی کے ناموس و عزت کا علم لہراتے ہوئے اعلان کرو۔ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دے یہ مشکل ہے، کسی دجال کو ہم انبیاء کہہ دے یہ مشکل ہے، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، ہمیں زنجیر پہنا دو، مگر ہم راہزنوں کو رہنما کہہ دے یہ مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔